ہوتا۔ 6 فروری 2023 کی صبح ترکی کے اندر اور شام کے اندر 2 ہمارے یہ اسلامی ملک ہیں، یہاں پر جو قیامت خیز زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ دنیا سے انتقال کر گئے زلزلے کی زد میں آ کر، اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ حقیقت میں جو مسلمان ہے اس وقت وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہے، وہ دکھی ہے، وہ غم زدہ ہے، وہ پریشان ہے کہ اس کے مسلمان بھائی اس وقت کس تکلیف میں ہے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے ان کا زمین کے اندر دس جانا، اور ملبے کے تلے انسان جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ ملبے کے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی درد رکھنے والا بندہ جب ان حالات کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب آزمائش آ جائے، جب مصیبت آ جائے، پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سے کام انسان کو کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو؟ پہلا کام تو میرے بھائیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت ہو چکی ہے، بے حیائی بہت ہو چکی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے حیا کو فروغ دیا جائے۔ شرم و حیا اس کا بہت ہی زیادہ اس وقت ہمارے معاشرے میں فقدان ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹوں میں شرم و حیا نہیں ہے، بیٹی ہے تو بیٹی میں شرم و حیا نہیں ہے۔ شرم و حیا میرے بھائیوں سمجھنے کے ختم ہونے کے قریب ہے، آپ سب جو آپ جانتے ہیں۔ اور بے حیائی جس قوم میں ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ سن لیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واضح قرآن مجید کی یہ نص ہے میرے بھائیوں کہ بے حیائی جہاں پر ہوگی وہاں پر عذاب الہی آئے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم حیا کو فروغ دیں، شرم و حیا کو فروغ دیں، بے حیائی والے کاموں سے بچیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کے کلاموں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے بھئی جو چاہے کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام فرماتے ہیں سرکار کی یہ جو حدیث ہے یہ انسانی نفسیات کے مطابق ہے۔ ہمیشہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو لوگوں کی شرم و حیا ہوگی تو وہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، اگر اس کو لوگوں کی بھی شرم و حیا نہ رہی تو وہ لوگوں کے سامنے برائی کرے گا۔ ایسے ہی اگر اس کے پاس اللہ کی شرم و حیا ہوئی تو وہ تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا، اگر اس کے پاس وہ شرم و حیا نہیں ہے تو وہ تنہائی میں بھی گناہ کرتا رہے گا۔ تو شرم و حیا بندے کو گناہ سے بچاتی ہے، یہ رکاوٹ ہے گناہ کرنے میں۔ شرم و حیا جس بندے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، پھر وہ جو چاہے کرے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کو روکنا تھا شرم و حیا نے۔ اگر اس کے اندر شرم و حیا آتی وہ کسی بندے کے سامنے گناہ نہ کرتا، اگر اس کے اندر شرم و حیا ہوتی وہ تنہائی میں گناہ نہ کرتا، اس کو پتہ تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قربان جاؤں شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیسے وہ شرم و حیا کے پیکر تھے، کیسے وہ شرم و حیا کے پیکر تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ہم حیا کیوں نہ کریں؟ یہ میں بات میرے بھائیوں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے، صحابہ کا انداز کیا تھا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का तरीक़ा कार क्या था? बे हयाई को तो अपने करीब वो आने नहीं देते थे। वो तो इतने शर्म व हया वाले थे, इतने शर्म व हया वाले थे कि अल्लाह के फरिश्ते भी उनसे हया फरमाते थे। तो शर्म व हया जिस मुआशरे में ख़त्म हो जाएगी, कुरान की आयत मैंने पढ़ के सुनाई है, दुनिया में भी आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब है। दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। आगे अभी 4 दिन बाद 14 फरवरी आ रही है। वैलेंटाइन डे के नाम पर शर्ब हयाई जो है वो बड़े उरूज पर होती है। मेरे भाइयों, आप सब अहबाब जानते हैं कि क्या कुछ उस दिन होता है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का जो दिन है, ये गैर इस्लामी त्यौहार है। शरीयत के साथ, दीन के साथ, इस्लाम के साथ इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई इस दिन बेहयाई वाले काम करते हैं। मेरे भाइयों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान का सैलाब देखकर, तुर्की का ज़लज़ला देखकर, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल देखकर अब भी अगर हम बाज ना आए तो फिर कब बाज आएंगे? कब बाज आएंगे? हम अपनी आंखों से हमने ज़लज़ला भी देख लिया है, अपनी आंखों से हमने सैलाब भी देख लिए हैं, और अल्लाह की ये जितनी भी निशानियां थी सबको हमने देखा है। अगर हम आज भी ना बदले तो फिर कब बदलेंगे? अगर फिर भी हम 14 फरवरी को बेहयाई वाले काम करें तो मेरे भाइयों, कुरान की ये आयत याद रखना, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। आज आजमाइश और मुसीबत का वक़्त है। मेरे भाइयों, उलमा का ये हक बनता है कि वो उम्मत को बताएं कि करना क्या है। आजमाइश आ गई है, मुसीबत आ गई है, अब करना क्या है? पहला काम तो ये करना है, शर्म व हया को फ़रोग़ देना है, बेहयाई वाले कामों को छोड़ देना है। फिर देखें, जब हम शर्म व हया को अपना लेंगे, इस आज़माइश के वक़्त में भी अल्लाह अपनी रहमत फरमा देगा। अल्लाह अपनी रहमत फरमा देगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह करम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक बड़ा ही मेहरबान और रहीम है। अल्लाह करम फरमा देगा मेरे भाइयों, लेकिन हमें भी कुछ सही होना पड़ेगा। कुरान का ये फ़ैसला है, इनकार जो करेगा वो काफिर हो जाएगा। बेहयाई वाले काम छोड़ेंगे तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर बेहयाई वाले काम किए तो फिर दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी आखिरत में भी। ऐसे ही मेरे भाइयों, आजमाइश का वक़्त है, मुसीबत का वक़्त है, इंसान को क्या करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि ऐसे वक़्त में हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हकूकुल इबाद, अपने हकूक़ तो हकूकुल्लाह तो अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमा देगा, लेकिन जो हकूकुल इबाद है, हम देखते हैं फ़लाँ बंदा कमज़ोर है, सारे उस पर चढ़ाई कर देते हैं। सारे, फ़लाँ बंदा कमज़ोर है, सारे मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। और मेरे भाइयों, जब हम किसी कमज़ोर बंदे पे जुल्म करेंगे और उस कमज़ोर बंदे की आह निकल गई ना, उसका असर बड़ी जल्दी नज़र आ जाता है, बड़ी जल्दी उसका असर नज़र आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की आह से बचो, मज़लूम की आह से बचो। हकूकुल इबाद का मेरे भाइयों जब हम ख्याल रखेंगे, लोगों के हुकूक का ख्याल रखेंगे, कमज़ोर लोगों का हम जब ख्याल रखेंगे, इस आज़माइश के वक़्त में अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या ही उनका मकाम था, वक़्त के खलीफा थे, लेकिन खलीफा बनने से पहले ये अपने अपने खुलफा के मुशीर भी रहे हैं। पहले वाले जो खुलफा थे, इनसे पहले कुछ खुलफा हुए, उनमें से एक का नाम है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। आपको मैं उनकी बात सुनाता हूँ। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा था और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उसके मुशीर थे। अब हुआ क्या, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में मेरे भाइयों गरजदार तूफ़ान और आंधी आ गई।
وہ اتنا ڈر گیا اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھبرا کے بلایا۔ جب بلایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہ کو کہا، خلیفہ کو کہا، خلیفہ صاحب یہ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، آپ اللہ کی رحمت کی آواز سن کر اتنا ڈر رہے ہیں، جب آپ اللہ کے عذاب کی آواز سنیں گے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ اتنا گھبرا گئے ہیں آپ۔ اس نے کیا کیا؟ 1,00,000 درہم، کتنے درہم؟ 1,00,000 درہم نکالے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیے۔ خلیفہ نے کہا کہ جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو، جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ نیت اس کی یہ تھی کہ جب میں راہ خدا میں صدقہ کروں گا اللہ اس کی برکت سے آزمائش کا وقت بھی دور فرما دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے مشیر تھے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، 1,00,000 روپیہ اپنے پاس رکھیں، آپ کو میں اس سے بھی اچھا کام نہ بتاؤں جو اس سے بھی اچھا کام ہو، اور جو کام اللہ کو بڑا پسند ہے اس سے بھی اچھا میں کام آپ کو نہ بتاؤں؟ خلیفہ نے کہا جی ہاں بتاؤ، مجھے اس سے بھی کوئی اچھا کام ہے تو مجھے وہ بتا دو، میں وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وقت کے خلیفے کو کہا، آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ کے وزیروں مشیروں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، مالوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر یہ سارے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مالوں پر جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ خلیفہ صاحب یہ جو آپ 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے ان وزیروں اور مشیروں کو بلا کر مسلمانوں کو ان کے حقوق واپس کر دیں تو یہ اس سے افضل والا کام ہے، یہ اس سے افضل والا کام ہے، بڑا ہی شاندار جاندار کام ہے۔ 1,00,000 روپیہ آپ نے، 1,00,000 درہم آپ نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اس سے بھی بڑا کام یہ ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے حقوق پہنچائیں۔ جس کی جو جائیداد ہے، جس کی جو زمین ہے، جس کا جو مال ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ خلیفہ صاحب جب آپ یہ کام کر لیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو حقوق العباد کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آزمائش کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں یقین کریں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، کسی پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کسی پہ کوئی پریشانی آ گئی ہے، دوسرا بندہ فائدہ اٹھاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ حقوق العباد ادا کرتا۔ موٹر سائیکل پہ جاتے جاتے پیچھے ہمارے ایک دوست جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، وفات پا گئے، لاری اڈے سڑک پر وہ پڑے تھے، بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جائے، ان کا پرس بھی نکال کے لے گئے، ان کا موبائل بھی نکال کے لے گئے۔ کون لے گئے؟ مسلمان ہی لے گئے، اور کون لے گئے؟ ہمارے ہاں اس وقت انداز کیا چل رہا ہے میرے بھائیوں؟ کو ایک بندہ پہلی پریشانی میں ہے، اس پہ آزمائش ہے، وہ مصیبت میں ہے۔ ہمیں حکم ہمارا دین اسلام یہ دیتا ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے۔ ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس کسی بندے پہ کوئی پریشانی آئے تو بس پھر ہم کام شروع کریں اپنا۔ یہ پیچھے میں نے درس کے اندر یہ حدیث پاک سنائی تھی اپنے نمازیوں کو عصر کی نماز کے بعد، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی آزمائش پر خوش نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کی آزمائش پر خوش نہ ہو، اگر تم خوش ہوئے تو اللہ اس پر رحمت فرما دے گا، تمہیں اس مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقع اس حدیث پاک کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، اگر تم خوش ہوئے پھر اس سے تو مصیبت چلی جائے گی، وہ تمہارے گلے میں آ جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی بندہ مصیبت میں آ جائے نا، ہم کہتے ہیں یار مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، تم پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے دلی دکھ ہوا ہے۔ جب وہ بندہ چلے جاتا ہے پھر پیچھے سے کہتے ہیں اچھا ہوا ہے ہی ہو جیسے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، پھر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے کہ اگر مصیبت پریشانی تمہارے مسلمان بھائی پر آ گئی ہے،
پھر تم نے اس پر خوش نہیں ہونا. خوشیاں منانے پر منع کیا گیا ہے. اگر خوش ہو گئے تو پھر وہی مصیبت تمہارے گلے میں آ جائے گی. تو میرے بھائیوں، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے آزمائش کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں. میں کہتا ہوں صرف اگر ہم ایک یہ کام کر لیں، اللہ پاک ساری آزمائشیں دور فرما دے گا، رحمت کی برسات فرما دے گا، رحمت کی برسات ہو جائے گی. آزمائش کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے. ترکی کے اندر ہمارے کتنے ہی عاشقان رسول مسلمان بھائی زلزلے کی زد میں آ کر میرے بھائیوں اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور کتنے ہی عاشقان رسول اس وقت زخمی ہے، روڈوں پر بیٹھے ہیں، رہنے کے لیے مکانات نہیں ہیں. آزمائش کا وقت ہے. لیکن میرے بھائیوں، آزمائش کے وقت میں ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے خوف خدا میں اضافہ کریں، اپنے خوف خدا کو بڑھائیں. ہمارا جو تقوی ہے، ہمارے اندر جو اللہ کا ڈر ہے، اس نشانی کی، اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کے وہ زیادہ ہونا چاہیے. یقین کریں، لوگ جب دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنی یہ نشانیاں دکھاتا ہے. پھر اللہ پاک اپنی یہ نشانیاں دکھاتا ہے. کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی خشک سالی آتی ہے، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کا جو ڈر ہے وہ اور زیادہ ہو جائے. اس نشانی کو دیکھ کر ان کے اندر خوف خدا اور زیادہ ہو جائے اور وہ نیکیاں کرنے میں لگ جائیں. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم یہ جو عذاب بھیجتے ہیں، عذاب کے لیے یہ جو نشانیاں بھیجتے ہیں، یہ ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، یہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. ایک مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جب بھی کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو پھر ہم نے اس بستی میں رہنے والوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا. کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ میری بارگاہ میں گر گرا کر فریادیں کریں، تاکہ وہ میری بارگاہ میں گر گرا کر فریادیں کریں. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں جب بھی بادل آتے یا آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ خوف خدا کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا تھا. ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے، کیا ہمارا رنگ تبدیل ہوتا ہے؟ اتنی مصیبتیں آتی ہے، اتنی پریشانیاں آتی ہے، ہم نے سیلاب بھی دیکھ لیا، زلزلے بھی دیکھ لیے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا رنگ تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی ہے، پھر نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بھی سرکار بادل دیکھتے یا آندھی آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ خوف خدا کی وجہ سے تبدیل ہو جایا کرتا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں بادل کو دیکھ کر کہ بادل آئے گا پھر بارش برسے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ خوف خدا کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. یہی چیز اگر ہمارے اندر آ گئی، یقین کرے ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی. فرمایا اے عائشہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جس بادل کو دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں اس میں ہمارے لیے عذاب ہو. پھر آپ نے بتایا اے عائشہ قوم عاد پر بھی اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا تھا، قوم عاد پر بھی اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا تھا. میرے بھائیوں، یہ بات سننے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوف خدا فرمایا کرتے تھے.
آج ہم زلزلے کو دیکھ کر بھی خوف خدا نہیں کرتے، آج ہم سیلاب کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا پھر بعد میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا فرما رہے ہیں۔ آپ تو ایسے آقا ہے، ایسی شانوں والے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ان کو عذاب نہیں دینا میں نے۔ یہ تو قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا، آپ جب تک ان میں موجود ہیں ان کو عذاب نہیں دینا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ خوف خدا دیکھیں، علماء کہتے ہیں اس میں سرکار کے اس انداز میں امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے تربیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو پھر دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ خوف خدا میں اضافہ کرو، جب تم خوف خدا میں اضافہ کرو گے پھر دیکھنا اس کی برکت سے اللہ پاک اس آفت کو دور فرما دے گا، اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ زلزلہ دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، مصیبتیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارا انداز یہ ہوتا ہے بس اس وقت تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی کام پہلے والے۔ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آتی ہے کہ اتنے بندے فوت ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آتی ہے، بعد میں پھر وہی حرکتیں۔ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے جب اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی عمارتوں کو زمین کے اندر دستے ہوئے دیکھا ہے، کیا میرے بھائیوں یہ دیکھنے کے بعد ہماری اندر تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے؟ کیا ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے؟ اگر ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے اور ہم بدل گئے ہیں پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر سیلاب کو دیکھ کر، زلزلے کو دیکھ کر میرے بھائیوں ہمارے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی اور ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہے تو پھر اس بے خوفی پر ہمیں زیادہ خوف ہونا چاہیے، پھر اس بے خوفی پر ہمیں زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ظالموں کو ڈیل دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ظالموں کو اللہ پاک ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر جب اللہ پاک ان کی پکڑ فرماتا ہے نا، قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمیں پتہ ہو کہ یار یہاں بھی آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملے ہو سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت اپنی قبر و آخرت کے لیے تیار رہیں میرے بھائیوں، ہر وقت۔ کچھ لوگ جب زلزلہ آتا ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی عذاب آ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں آزمائش آ گئی ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ رحمت ہے، کچھ کہتے ہیں جی زحمت ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا اور زیادہ قرب عطا فرمانے کے لیے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور بعض ایسے مجرم ہوتے ہیں، ایسے وہ جرم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے جرموں کی وجہ سے ان کی گرفت فرما لیتا ہے۔ اب یہ زلزلہ، یہ سیلاب آزمائش ہے یا عذاب ہے، رحمت ہے یا زحمت ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، یہ نتیجہ دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی آنکھوں سے سیلاب دیکھتا ہے، زلزلہ دیکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ شہر کے شہر تباہ ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، وہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ روزے رکھنے والا بن جاتا ہے، وہ حرام کام چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، تو سمجھ آئے اس بندے کے لیے وہ زلزلہ رحمت کا باعث ہے، اس بندے کے لیے وہ زلزلہ رحمت کا باعث ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ اس کو دیکھ کر بھی، اللہ کی نشانی کو دیکھ کر بھی نہیں سدھرا، نہیں بدلا، جیسا تھا ویسا ہی رہا، پہلے بھی سود کا کاروبار تھا، بعد میں بھی سودی کاروبار کرتا رہا، پہلے بھی حرام کھاتا تھا، بعد میں بھی حرام کھاتا رہا،
پہلے بھی حرام کام کرتا تھا، بعد میں بھی حرام کام کرتا رہا۔ اتنے ہٹے ہٹے کٹے نوجوان میں نے دیکھے ہیں میرے بھائیوں، حالانکہ وہ اگر کمانا چاہے تو ٹھیک ٹھاک کما سکتے ہیں، وہ بھی حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو حرام کھلاتے ہیں۔ اگر وہ رزق حلال کھانا چاہیں، کمانا چاہیں، کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ان کے اندر میرے بھائیوں تبدیلی نہیں آتی۔ سمجھ جائے ایسے بندوں کے لیے یہ زلزلہ زحمت ہے، یہ عذاب ہے ان کے لیے۔ اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، جس کے اندر تبدیلی آ گئی اس کے لیے رحمت بن گیا، جس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی اس کے لیے زحمت بن گیا۔ میرے بھائیوں میں دعا کرتا ہوں، اس وقت ترکی میں، شام میں ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی زلزلے کی زد میں آ کر اس وقت وہ انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل بخشش فرمائے، اور جتنے